السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد منیب احمد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بعثت مبارک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی تو بعثت کے آثار سچی خوابوں سے شروع ہوئے، یعنی رات کو نیند کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب دیکھتے، دوسرے روز اس کا مطلب ظاہر ہو جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر وادیوں اور جنگل میں تشریف لے جاتے تو پتھر اور درخت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہہ کر سلام عرض کرتے، بلکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر نزول وحی سے پہلے سلام بھیجا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خلوت گزینی کی محبت پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ ماہ رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ جبریل امین علیہ السلام ظاہر ہوئے اور عرض کی، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے دوبارہ اور تیسری مرتبہ کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ چوتھی بار جبریل علیہ السلام نے اقرأ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام ملا کر 5 آیات پڑھنے کے لیے عرض کیا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے علم سیکھ کر پڑھنے والے نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے بطور معجزہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، آپ کو پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے، اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ شرف نبوت سے مشرف ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ پس انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا ماجرا سنایا اور فرمایا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت کے اس بار گراں نہ اٹھا نہ سکوں اور اس کی ذمہ داریوں کو پوری طرح سر انجام نہ دے سکوں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنی نیک کمائی سے غریبوں کو حصہ دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حق کی وجہ سے کسی پر مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد کرتے ہیں، اور جس شخص میں یہ خوبیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو بے آبرو نہیں کرتا، بلکہ اس کی عزت کا خود نگہباں ہوتا ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔